اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روحانی خزائن لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب پڑھتے ہیں، آپ کی بابرکت تحریرات آپ ہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کتاب فتح اسلام جاری رکھیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ رسالہ شروع کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ یہ رسالہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم الشان الہی کارخانے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لکھا، اور اس میں اسلام کی حمایت کے لیے جو خدا تعالیٰ نے ایک الہی طریق اس زمانے میں جاری کیا، جو ذمہ داری آپ کے سپرد فرمائی، اس کے حوالے سے آپ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور تو اس کتاب کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ کتاب آپ نے 1891 میں یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ میرے ساتھ پروگرام میں مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب موجود ہیں، شامل رہیں گے۔ ہم مل کے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ مہم عظیم کے ذریعے روح براہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا، اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا۔ چنانچہ من جملہ ان شاخوں کے ایک شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے، جس کا اہتمام اس عاجز کے سپرد کیا گیا، اور وہ معارف اور دقائق سکھلائے گئے جو انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور انسانی تکلف سے نہیں بلکہ روح القدس کی تعلیم سے مشکلات حل کر دیے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں دین کی تائید اور تجدید کے لیے جن 5 شاخوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سے پہلی شاخ ایاز صاحب آپ نے بیان کی، جو حضور نے بیان فرمائی ہے کہ تالیف و تصنیف کا سلسلہ۔ دوسری شاخ بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، دوسری شاخ اس کارخانے کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے، جو بحکم الہی اتمام حجت کی غرض سے جاری ہے، اور اب تک 20,000 سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کو غیر قوموں پر پورا کرنے کے لیے شائع ہو چکے ہیں، اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور تیسری شاخ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تیسری شاخ اس کارخانے کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں، یعنی واردین جو آنے والے ہیں اور صادرین جو جانے والے ہیں۔ مہمان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے، قیام فرماتے تھے، آپ کے پاس نشانات دیکھتے تھے، ان کی حضور ضیافت فرماتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شاخ بھی برابر نشو و نما میں ہے، اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم، مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان 7 برسوں میں، یعنی گزشتہ 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے، 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کو تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کے مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوریوں کو دور کر دیا گیا، اس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں
کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں، اور بجوز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا، باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق روح سے قوت پا کر تقریر کرتے تھے، مگر نہ اس زمانے کے متکلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے، یا یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی منطق اور سوفسطائی حجتوں سے کسی سادہ لوگ کو اپنے پیچ میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں، بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے ہیں، اور جو اپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے، اور مخاطبین کو شغل یا افسانے کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے، یا حجج قاطعہ سے ان کے اوہام کو رفع فرماتے تھے، اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معنی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور واردین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ برائی کو نشانے کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پا کر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا، جیسے یہ علاج بیمار کے روبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حقہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چندین ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرف صحبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا، تا ہر ایک زمانے کے لوگ چشم دید نمونوں کو پا کر اور ان کے وجود کو مجسم کلام الہی مشاہدہ کر کے ان کی اقتداء کے لیے کوشش کریں۔ اگر صحبت صادقین میں رہنا واجبات دین میں سے نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے کلام کو بغیر بھیجنے رسولوں اور نبیوں کے اور طور پر بھی نازل کر سکتا تھا، یا صرف ابتدائی زمانے میں ہی رسالت کے امر کو محدود رکھتا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت اور وحی کا منقطع کر دیتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی عمیق حکمت، گہری حکمت اور دانائی نے ہرگز ایسا منظور نہیں رکھا، اور ضرورت کے وقتوں میں، یعنی جب کبھی محبت الہی اور خدا پرستی اور تقوی طہارت وغیرہ امور واجبہ میں فرق آتا رہا ہے، مقدس لوگ خدا تعالیٰ سے وحی پا کر نمونے کے طور پر دنیا میں آتے رہے ہیں۔ میر صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور یہ دونوں قضیے باہم لازم ملزوم ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے اصلاح خلائق کی طرف توجہ ہے تو یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص توجہ سے بینائی بخشی ہو اور اپنی مرضیات کی راہ پر ثابت قدم کیا ہو۔ بلا شبہ یہ بات یقینی اور امور مسلمہ میں سے ہے کہ یہ مہم عظیم اصلاح خلائق کی صرف کاغذوں کے گھوڑے دوڑانے سے روبراہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اسی راہ پر قدم مارنا ضروری ہے جس پر قدیم سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی مارتے رہے ہیں، اور اسلام نے اپنا قدم رکھتے ہی اس مؤثر طریق کو ایسی مضبوطی اور استحکام سے رواج دیا ہے
کہ اس کی نظیر دوسرے مذہبوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ صحبت صالحین کا جو مضمون ہے اس کو حضور نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی صحبت میں جو رہنے والے ہیں وہ کس مقام کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کون اس جماعت کثیر کا دوسری جگہ وجود دکھلا سکتا ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، جو تعداد میں 10,000 سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کمال اعتقاد اور انکسار اور جانفشانی اور پوری محویت سے سچائی کے حاصل کرنے اور راستی کے سیکھنے کے لیے آستانہ نبوی پر دن رات پڑی رہتی تھی۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک جماعت ملی تھی، مگر وہ کیسی اور کس قدر سرکش اور متمرد اور روحانی صحبت اور صدق قدم سے دور اور مہجور رہنے والی تھی۔ اس بات کو بائبل کے پڑھنے والے اور یہودیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے والے خوب جانتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئی تھی، اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ سو یہ بھاری معجزہ اندرونی تبدیلی کا، جس کے ذریعے سے فحش بت پرستی کرنے والے کامل خدا پرستی تک پہنچ گئے، اور ہر دم دنیا میں غرق رہنے والے محبوب حقیقی سے ایسا تعلق پکڑ گئے کہ اس کی راہ میں پانی کی طرح اپنے خونوں کو بہا دیا، یہ دراصل ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا۔ میر صاحب، اسی صحبت صالحین کے مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت بھی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ابھی کہ نبی کے ساتھ اس کی جماعت کا تعلق ہونا ضروری ہے، کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور براہ راست اس سے باتیں سنیں اور اس کو دیکھیں، اور اس کے ذریعے سے پھر خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آگے چل کر یہی بیان کریں گے کہ میری خواہش ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور جو میں باتیں کرتا ہوں وہ مجھ سے سنیں۔ صرف جس طرح حضور نے فرمایا کہ کاغذوں کے گھوڑوں کو دوڑانا کافی نہیں، لوگوں کا میرے پاس آنا ضروری ہے، جس طرح کہ ہر نبی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے، یا انہوں نے افتراء کیا ہوتا، یا واقعی طور پر خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے کھڑا نہ کیا ہوتا، تو آپ کبھی بھی اس طرح لوگوں کو بار بار دعوت نہ دیتے کہ میرے پاس آؤ۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہم جو کسی فریب کی بنیاد پر اپنا کام چلا رہا ہو وہ تو لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو حضور فرماتے ہیں، سو اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے معمور کیا گیا ہے، اور چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے، اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہیں کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کے بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں، اور ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں، اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس عاجز کو عطا کیا گیا ہے، تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے اور حقارت اور ذلت کا سیاہ داغ مسلمانوں کی پیشانی سے دھویا جائے۔ ایاز صاحب، یہ آپ نے جو بیان کیا حضور کا مضمون کہ حضور چاہتے ہیں کہ آنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے، اور یہ دن رات میری صحبت میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ انسان جب کسی انسان کے قریب ہوتا ہے
تو اس پر اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ جو انسان اچھا نہ ہو اس کے قریب ہونے سے اس کی برائیاں آشکار ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ دن رات میرے پاس آ کر رہیں تاکہ وہ دیکھیں، میری سچائی ان پر کھلے۔ تو اب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 شاخوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی سلسلہ تالیف و تصنیف کا، اور دوسری اشتہارات کا سلسلہ، اور تیسری شاخ مہمان نوازی اور ان کی زبانی طور پر اور نشانات کے ذریعے سے اصلاح اور ان میں ایمان کو دوبارہ سے زندہ کرنا۔ چوتھی شاخ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چوتھی شاخ اس کارخانے کی وہ مکتوبات ہیں جو حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب تک عرصہ مذکورہ بالا میں 90,000 سے بھی کچھ زیادہ خط آئے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا، بجز بعض خطوط کے جو فضول یا غیر ضروری سمجھے گئے، اور یہ سلسلہ بھی بدستور جاری ہے، اور ہر ایک مہینے میں غالباً 300 سے 700 یا 1000 تک خطوط کی آمد و رفت کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام 5ویں شاخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 5ویں شاخ اس کارخانے کی جو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص وحی اور الہام سے قائم کی مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے، تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور اس خداوند خدا نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، مگر تیرے سچے متبعین اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے، اور ہمیشہ منکرین پر انہیں غلبہ رہے گا۔ میر صاحب، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دینی کاموں کے لیے خرچ کی ضرورت بیان فرماتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے یا خدا کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ اس نیک کام میں، دین کے کام میں شامل ہو کے ثواب حاصل کریں۔ اور یہ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ خدا تعالیٰ ان کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نبی کے کام میں شامل ہو کے ثواب حاصل کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 5 دور کا سلسلہ ہے، یہ جو 5 شاخیں ہم نے ابھی بیان کی ہیں حضور کے الفاظ میں، جو حضور نے بیان کی ہیں، کہ یہ 5 دور کا سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ اگرچہ ایک سرسری نگاہ والا آدمی صرف تالیف کے سلسلے کو ضروری سمجھے گا اور دوسری شاخوں کو غیر ضروری اور فضول خیال کرے گا، مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ سب ضروری ہیں، اور جس اصلاح کے لیے اس نے ارادہ فرمایا ہے وہ اصلاح بجز استعمال ان 5 طریقوں کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ تمام کاروبار خدا تعالیٰ کی خاص امداد اور خاص فضل پر چھوڑا گیا ہے، اور اس کے انجام پہنچانے کے لیے وہی کافی اور اسی کے مبشرانہ وعدے اطمینان بخش ہیں، لیکن اسی کے حکم اور تحریک سے مسلمانوں کو امداد کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے تمام نبی جو گزر چکے ہیں مشکلات پیش آمدہ کے وقت پر توجہ دلاتے رہے ہیں، سو اسی توجہ دہی کی غرض سے کہتا ہوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان 5 گانہ شاخوں کے احسن طریق اور وسیع طور پر جاری رہنے کے لیے کس قدر مسلمانوں کی جمہوری امداد درکار ہے۔ جی، حضور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، مثلاً ایک تالیف کے ہی سلسلے کو غور کر کے دیکھو کہ اگر ہم پوری اشاعت کی غرض سے اس خدمت کو اپنے ذمے لیں تو اس کی تکمیل کے لیے کیا کچھ مالی وسائل کی ہمیں ضرورت پڑے گی،
کیونکہ اگر در حقیقت تکمیل اشاعت ہی ہماری غرض ہے تو ہمارا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دینی تالیفات جو جواہرات تحقیق اور تدقیق سے پر اور حق کے طالبوں کو راہ راست پر کھینچنے والی ہیں، جلدی سے اور نیز کثرت سے ایسے لوگوں کو پہنچ جائیں جو بری تعلیموں سے متاثر ہو کر مہلک بیماریوں میں گرفتار یا قریب موت کے پہنچ گئے ہیں۔ اور ہر وقت یہ امر ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ جس ملک کی موجودہ حالت ضلالت کے سم قاتل یعنی قتل کر دینے والے زہر سے نہایت خطرے میں پڑ گئی ہے ہو، بلا توقف ہماری کتابیں اس ملک میں پھیل جائیں اور ہر ایک متلاشی حق کے ہاتھ میں وہ کتابیں نظر آویں۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی مضمون کو اسی کتاب کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ میر صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے۔ میر صاحب جزاک اللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔